اسلام کو عالم ایجاد میں شاہکار ہے کار حسین سلوار الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعمه العاقل ولا يعطي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عدل ممدود وتر الخلائق بقدرته ونشر الضياء برحمته وواطد بالصخور ميدان عرضه أفضل الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال التوحيد والإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة بالصفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفات ومن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد صلاه ومن صلاه فقد جزاه ومن جزاه فقد بهره ومن بهره فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد عده ومن عده فقد عده السلامات بشيرا المصدق النذيرا المؤيدا المصطفى المجنى نورا مدد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين خاندان زہرا کو بلند آواز سے صلوات ملاد علی کے ناگوار حضرت و تحریر کریں صلوات بلند ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی رنگ میں مفروض ہے آل محمد کے احسانات ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی موڑ پر کبھی نہ کبھی مفروض ہے آل محمد کے احسانات کا جس انسان کی لوح ضمیر پر آل محمد کے احسانات کا کوئی نقش محفوظ ہو وہ صلوات کرم سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے بلند ترین بڑی نوازش بہت شکریہ اس وقت ماحول میں حدت کی شدت ہے بہت گرمی ہے جتنا کوئی بول سکے اس کی نوازش اگر نہ بھی بولے چپ کر کے سنتا رہے یہ بھی اس کا کرم اس گرمی میں واحد شیعہ قوم ہے جو موسم رخ اور ماحول سے بے نیاز ہو کر کربلا والوں کا غم اور کربلا والوں کی یاد مناتی ہے اس سے پہلے میرے برادر گرامی علامہ سید عرفان حیدر آبادی صاحب فضائل و مصائب آل محمد پڑھ رہے تھے بہت معیار کو پہنچی ہوئی مجلس
میری دعا ہے کہ اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں جتنے مومنین اور مومنات اس جنگی میں آئے ہیں، حسین کا خالق حسین کے صدقے میں آپ سب کو اس مجلس میں حاضری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ کوشش کرو اگر جی چاہے تو تھوڑا تھوڑا بولتے رہنا، ماشاءاللہ، نہیں تو آج باقی 10-12 دن رہ گئے ہیں، پھر انشاءاللہ شہر محرم میں یہیں پر روزانہ 8 بجے رات کو میں نے نوکری دینا ہے۔ آپ مجھ سے واقف، میں آپ سے آگاہ۔ سوچ رہا ہوں پہلا لفظ ایسا آغاز کروں کہ جنہیں نیند آئی ہوئی ہے، جنہیں گرمی لگی ہوئی ہے، وہ پھول کے آل محمد کی مودت میں سرشار ہو کے میری حوصلہ افزائی کر لیں۔ اور وہ پہلا لفظ اگر آپ نے واقعاً سن لیا کہ جو احساس ہے گرمی کا بھی، نہ ناراض نہ خفا، ممنون اور شکر گزار ہوتے ہوئے پہلا لفظ میں آپ کی گفتگو اپنی گفتگو میں آغاز کر رہا ہوں پہلے لفظ سے، اور وہ پہلا لفظ یہ ہے کہ جو انسان بڑے آرام سے اور بڑے سکون سے پہلا لفظ ناز کروں گا، سمجھ میں آ جائے آہستہ بولو یا زور سے، میری حوصلہ افزائی کے لیے کافی ہے۔ اور وہ لفظ یہ ہے کہ جو انسان آسمان سے زمین پر، جو انسان، دیکھیں میری طرف، جو انسان آسمان سے زمین پر اس وقت تک نہ آئے، جو انسان آسمان سے زمین پر اس وقت تک نہ آئے جب تک اللہ کے گھر کی رجسٹری اپنے نام منتقل نہ کرا لے، اسے علی کہتے ہیں۔ جی چاہے تو ذرا بلند آواز میں نام علی لے۔ پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک جو علی ابن ابی طالب کے نام کو اس دور کے مسائل کا حقیقی حل سمجھتا ہے، اس کی رگوں میں مودت امیر المومنین جتنی زیادہ ہے، اس کے اظہار کے لیے اتنی بلند آواز میں نعرہ حیدری۔ جو انسان آسمانوں سے زمین پر اس وقت تک نازل نہ ہو جب تک اللہ کے گھر کی رجسٹری مکمل طور پر اپنے نام منتقل نہ کرا دے، اسے کیا کہ ذرا بات کہتے علی کہتے ہیں۔ چہرہ نہ رکھنے والا اللہ، چہرہ نہ رکھنے والا اللہ، جس کے خط و خال کو اپنا آئینہ جمال بنا دے، اسے علی کہتے ہیں۔ جس کے زچا خانے کی تعمیر کرنے والے عام انسان نہ ہو، جس کا زچا خانہ تعمیر کرنے والے معماروں اور مستریوں کو، الحمدللہ میرے سمجھدار دوست سارے موجود ہیں، جس کا زچا خانہ تعمیر کرنے والے معماروں اور مستریوں کو علی کا زچا خانہ تعمیر کرنے کی روزانہ مزدوری، کم سے کم اجرت، جس کا زچا خانہ تعمیر کرنے والے معماروں کو تعمیر کی کم سے کم اجرت خالق کی طرف سے نبوت عطا ہو، اسے علی کہتے ہیں۔ خلیل اللہ، آج میرے بھائی نے غدیر پڑھی،
مولا عرفان حیدر آبادی صاحب غدیر پڑھی اور آج اور کل ہے کہ غدیر کا دن جشن ہے غدیر کا عجیب عیدیں ہیں ہماری غدیر ہو گئی مباہلہ ہو گیا یہ عید ہے تو غدیر میرے بھائی نے پڑھی مسلسل اور مفصل طور پر میں ایک ربائی غدیر کا سنانا چاہتا ہوں لیکن ہاتھ جوڑ کے سید ہو کے گزارش کرتا ہوں پسند آئے تو چپ نہیں رہے ہاں غدیر میں بھی ایسی گرمی ہوگی آپ بھی ذرا مہربانی کی کریں جلدی سنایا کریں ہم بےتاب رہتے ہیں بہت جلدی سناتا ہوں میں تو چاہتا ہوں جتنے دوست کو کہہ دو سارے آ جائیں تاکہ میں ساتھ سب سن لیں کہیں تو میں شالیمار ایکسپریس کی اٹھارہ ذی الحج غدیر خم کا خم نما ساغر نما پیالہ نما میدان ایسے نہیں اگر سننا ہے تو سلمان مزارت بن کے سنو ابو ذر صفت بن کے سنو نیسم حیثیت بن کے سنو میرے بعد اگر کوئی ذاکر تشریف لے آئے تو وہ شریف برآمد کرائے گی نہیں تو یہ نوکری میں لوں گا 18 ذی الحج 10 ہجری نوٹ کرتے جائیں 18 ذی الحج 10 ہجری غدیر خم کا خم نما ساغر نما پیالہ نما میدان کڑکتی ہوئی دھوپ کے شامیانے نہ ہو ہے نئی روشنی کا سکول نہیں کہ یہ لفظ بھی آپ ہضم کر جائیں 18 ذی الحج 10 ہجری غدیر خم کا خم نما ساغر نما پیالہ نما میدان کڑکتی ہوئی دھوپ کے شامیانے اڑتی ہوئی ریت کی کناتیں کڑکتی ہوئی دھوپ کے شامیانے اڑتی ہوئی ریت کی کناتیں بکھرتے ہوئے ٹیلوں کی مسندیں بکھرتے ہوئے ٹیلوں کی مسندیں 1,48,000 تازہ برینڈ نیو حاجیوں کا مجمع 18 ذی الحج 10 ہجری غدیر خم کا میدان کڑکتی ہوئی دھوپ کے شامیانے اڑتی ہوئی ریت کی کناتیں بکھرتے ہوئے ٹیلوں کی مسندیں بھٹکتی ہوئی ہوا کی سماعت 1,48,000 حاجیوں کا مجمع 1,48,000 حاجیوں کا مجمع مانگے ہوئے پالانوں کا ممبر اس ممبر پہ زندگی میں پہلی بار دست نبی میں دست خدا بلند ہوا تھکو نہیں زیادہ جانتے ہو ایمان سے کرنی ایسی ہے کہ اگر میں زور دے کے پڑھوں تو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ پڑھ سکوں گا میں چاہتا ہوں میرے ساتھ ساتھ چلتے آئیں مانگے ہوئے پالانوں کے ممبر پہ زندگی میں پہلی بار دست نبی میں ید اللہ یعنی دست خدا بلند ہوا 1,48,000 کے مجمع میں کائنات کے مختار نے علی بادشاہ کے کشادہ سینے پر من کن تو مولا ہو فہذا علی کے مولا کا تمغہ جرت سجا کے علی کے فرق مبین پہ امامہ صحاب سجایا ادھر علی نے رسول نے امامہ صحاب رکھا علی کے سر پہ اور علی کے کشادہ سینے پہ من کن تو مولا اور فہذا علی کے مولا کا تمغہ جرت سجایا ادھر 1,48,000 زبان حرکت میں آئی یا علی مبارک یا علی مبارک یا علی مبارک 1,48,000 زبان حرکت میں آئی دیکھ میں طرف یا علی مبارک یا علی مبارک یا علی مبارک 2,96,000 ہاتھ بلند ہوا یا علی مبارک یا علی مبارک یا علی مبارک
اس مجمع کے آخر میں 350 سال کی عمر کا سلمان فارسی، ابوذر، میثم، مقداد، چاروں علی کی سول انٹیلیجنس اور محکمہ CID کے 4 اعلیٰ ترین افسر کھڑے ہوئے دل کی بینائی سے سادہ کاغذ پر نوٹ کر رہے ہیں۔ اس نے دل سے مبارکباد دی، اس نے منافقت کی۔ امیر المومنین لاگ رہے ہو کہ نہیں؟ علی کی سول انٹیلیجنس اور محکمہ CID کے 4 سینئر ترین افسر سلمان، ابوذر، میثم، مقداد کھڑے ہوئے دل کے سادہ کاغذ پر بینائی کے قلم سے نوٹ کر رہے ہیں۔ اس نے دل سے مبارکباد دی۔ اس نے نام نو اچھی خاصی قید ہے، کیا خوبصورت نام۔ مقدس محفل میں جن کا نام لینے سے تعزیرات پاکستان کے تحت 6 مہینے کم از کم ہو، قیامت کے دن کتنی ہوگی؟ سلمان کہتا ہے ابوذر، جی سلمان، ساری دنیا علی بادشاہ کو مبارکباد دے رہی ہے تاج پوشی کی، ہم بھی تو کوئی مبارکباد دیں۔ سلمان کہتا ہے ابوذر پھر ایسا کرتے ہیں عرب کی رسم کے مطابق ایک مصرع میں پڑھتا ہوں، ایک مصرع تو پڑھ، ایک میثم پڑھے، ایک مقداد پڑھے، چاروں مصرعوں کی ربائی علی بادشاہ کی بارگاہ میں مبارکباد کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ پہلے جو مانگتے تھے علی دیتا تھا، آج دیکھتے ہیں خود کیا دیتا۔ سلام۔ آخری آدمی تک جسے نیند آئی ہوئی ہو نعرہ حیدری، سب کو نیند آئی ہوئی، دیکھتے ہیں خود کیا دیتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا جلدی جلدی چلنا، جلدی جلدی چلنے لگا۔ آپ کوشش کریں تیسرے، چوتھے، 5ویں گیئر میں کبھی نعرہ لگا۔ سلمان نے دیکھا علی کے چہرے پہ۔ ایک سوال کرتا ہوں میں تم دونوں سے، جتنے میرے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، جتنا بڑا مجمع ہے، محرم سے پہلے سب سے بڑی مجلس ہے یہ، اس میں ایک سوال کرتا ہوں۔ جس وقت علی بادشاہ کی تاج جانشینی کا، علی کی تاج پوشی کا، من کنت مولا و تعالی علی مولا کا جب اعلان کیا، جب اعلان ہوا، وسائل کی سمائی سے بات نعرہ حیدری، جلال جلال کلی کلی، جلال جلال کلی کلی، بولو علال کرل کلی علی۔ ایسا علی کبھی نہیں تھا جیسا نام علی کیوں لیا کرو، علی کی عزت کی قسم۔ دشمن علی اگر یہاں سے فیصل آباد کتنا دور ہے؟ 88 سے کتنا دور ہے؟ اگر وہاں بھی وہ کسی کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہو، تو اتنا بلند نام علی لیا کرے بھول جائے۔ صرف سوال اتنا ہے، دیکھنا چاہتا ہوں چاند کون رہا ہے۔ جب علی بادشاہ کی جانشینی کا رسول نے اعلان کیا 18 ذی الحجہ ہجری کو غزوہ احد کے میدان میں، اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو، بزرگ اور نوجوان سب بیٹھے ہیں، عرصہ ہو گیا غدیر سنتے سنتے۔ غدیر میں اس وقت ٹائم کیا تھا، وقت کیا بتائیں؟ 1:30 بجے تھے، آپ بتائیں؟ دوپہر سے ظہر کا وقت تھا،
मोहसिन नकवी वो वक्त बताता है जो जिंदगी भर न भूले। जब 1,48,000 के मजमे में रसूल मुक़द्दस ने अली के सर पे अमामा सहाब रख के अली के कुशादा सीने पे मन कुंतुम मौला हो फहाजा अली मौला का तमग़े जुर्रत सजाया, उस वक्त गदीर में नबूवत की शाम थी, इमामत की सुबह थी। सलामत हल रहे थे, इमामत की सुबह की किरणें तुलू हो रही थी। ऐलान हुआ। सलमान कहते हैं एक मिसरा मैं कहता हूं, दूसरा अबू ज़र तू कहे, तीसरा मिसम कहे, चौथा मिक़दाद कहे। शादी देखते अली देता क्या है? 350 साल के सहाबी सलमान ने उस वक्त चमकते हुए सूरज को देखा। सूरज को मेहर भी कहते हैं, दो पहाड़ के सूरज को मेहर मुबीन कहते हैं। पूरा चमकता हुआ सूरज मेहर मुबीन चमकता हुआ सूरज, जिसे बादलों घटाएं छुपा न सके, उसे कहते हैं मेहर मुबीन। उधर देखा अली का चेहरा, उधर देखा मेहर मुबीन, उधर देखा अली का चेहरा सलमान ने, उधर देखा चमकते हुए सूरज को, उधर देखा अली का चेहरा। आस्तीनें उलट के नून की तरह कमर को तीर की तरह सीधा करके 1.5 लाख के मजमे पर बगैर नौर छपी करके पंजतन की दी हुई कुव्वत अपनी आवाज में समेट कर दोनों बाजू बुलंद करके सलमान कहता है, चमकता है कहाँ अफलाक पर मेहरे मुबी ऐसा। जागो चमकता है। यकीनन इससे ज्यादा दाद मिली होगी सलमान को, लेकिन वो सलमान था, हम सलमान पे भी ईमान रखने वाले, उसके भी गुलाम। चमकता है कहाँ अफलाक पर मेहरे मुबी ऐसा। अबू ज़र कहता है फिर पर, सलमान कहते हैं चमकता है कहाँ अफलाक पर मेहरे मुबी ऐसा। अबू ज़र कहता है सलमान तेरा मिसरा सुन के मोहम्मद और अली दोनों भाई जिंदगी में पहली बार इकट्ठे मुस्कुराए हैं, शायद उनका ख्याल हो मिसरा मुकर्रर पर वो लाहौर का मजमा तो नहीं था कि कहता न पर। सलमान कहता चमकता है कहा अफलाक पर मेहरे मुबी ऐसा। अबू ज़र कहता है अबू ज़र मिसरा पर, सलमान कहता है अबू ज़र दूसरे मिसरा पर, अबू ज़र कहता है पहले मिसरा तू पर, सलमान कहता है चमकता है कहा अफलाक पर मेहरे मुबी ऐसा। चमकता है कहा अफलाक पर मेहरे मुबी ऐसा। अबू ज़र मिसरा पर, अबू ज़र कहता है कहाँ होगा विलायत की अंगूठी में लगी ऐसा। दूसरे से सीख ले। चमकता है कहाँ अली का वास्ता, घबराया न करो। इस दौर में ये दौर जो है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, अगर कोई शिया चुप हो जाए दुश्मन समझता है घबराया हुआ है। अली की तकलीफ जाग के बेदार हो तो सुना करो अली की तारीफ, पता चले कोई नई जवानी में मिल गई है। चमकता है कहाँ अफलाक पर मेहरे मुबी ऐसा। अबू ज़र कहते हैं कहाँ होगा विलायत की अंगूठी में लगी ऐसा। कहाँ होगा विलायत की अंगूठी में लगी ऐसा। निसम मिसरा पर, निसम ने मिक़दाद को देखा, निसम और मिक़दाद जूनियर नौकर, वो दोनों सीनियर, दोनों कहते हैं दोनों मिसरे पढ़ो मिसरा पढ़े। सलमान कहते हैं चमकता है अगर एटम बम की तरह ना फटे चौथा मिसरा, और तेरा नारा उससे भी ज्यादा ना आया तो लुत्फ नहीं आया। सलमान कहते हैं चमकता है कहाँ अफलाक पर, अफलाक पर, अफलाक पर मेहरे मुबी ऐसा। अबू ज़र कहते हैं कहाँ होगा विलायत की अंगूठी में लगी ऐसा। कहाँ होगा विलायत की अंगूठी में
नहीं ऐसा। मिसम और बुद्धा खड़े थे, मिसम चमक के कहता है, बड़ा बड़ा चमक के कहते कहाँ होगा सलमान, अबू जर कहते कहाँ होगा, विलायत की अंगूठी में। नहीं ऐसा। मिसम कहते खुदा महफूज रखे चश्मे बद से हुस्न हैदर को। कोई नहीं दी, मैं उसी की दी हुई भीख पे नाच करके बात करता हूँ। सलमान कहते चमकता है कहाँ, अफलाक पर मेरे मुबी ऐसा। पूरी तो अबू जर कहते कहाँ होगा, विलायत की अंगूठी में। नहीं ऐसा। कहाँ होगा, विलायत की अंगूठी में। नहीं ऐसा। मिसम कहते खुदा महफूज रखे चश्मे बद से, चश्मे बद से, चश्मे बद से उसने हैदर को। मिक़दाद कहते हैं बड़ी मुश्किल से पाया है नबी ने जानशी है हैदरी। जो दिल लगाएगा मन की मुराद पाएगा। इर्द गिर्द याली चगिर्द मुर्तज़ा अली 45 सवा लाख नारा चमकता है। भाई फिर पढ़ूं, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सच्चा दोनों फिर पढ़ूं, हुसैन का वास्ता नाराज न होना। चमकता है कहाँ अफलाक पर मेहरे मुबी ऐसा। कहाँ होगा, विलायत की अंगूठी में। नहीं ऐसा। खुदा महफूज रखे चश्मे बद से हुस्न हैदर को। मिक़दाद कहता है बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से पाया है नबी ने जानशी। कैसा जानशी पैदा हुआ, उस वक्त तक आंख नहीं खोली जब तक रसूल का चेहरा सामने नहीं आया। 3 दिन का था, झूले में सांप आया डराने के लिए, समझा शायद डर जाएगा सांप को। दोनों उंगलियां उठी, कल अख्तर को चीरा। 5 दिन का था, अपने दौर का अबू जहल आया। आज तो बहुत है, आयो गर्मी, वहां से गर्मी ज्यादा है, लेकिन तुम्हारे दुश्मनों की बेशर्मी से ज्यादा नहीं। शाह जी मुझे बता देना मेरे पास कोई है या नहीं। आदमी साहब कमला मुतज़िल्लाहुल-अली, मुझे बता दीजिएगा, वहीं से बता दे, आप हाजिर हो ना हो, मुझे बता दे ताकि मैं उसी अंदाज से मजलिस को समेटूं। अच्छा जनाब मैं पढ़ता रहूंगा, मैं तो जब तक सांसें हैं पढ़ता रहूंगा। बनी उमैया के दस्तरखान पर पलने वाले हशरातुल अर्ज़ को क्या मालूम अली कौन है। उन्हें कुछ नहीं पता अली की अली अजीम है। 5 दिन का था, अबू जहल क्यों आए हो, सुरमा डालना ऐसी रस्म थी। अबू जहल का सुरमा इतना मशहूर था, आज तक सुरमे के बगैर सामने नहीं आता। नहीं समझता तो तू चमकता। हजरत मौलाना
تاج المناظرین سرکار علامہ تاج الدین حیدری صاحب تشریف لے آئے. اس لیے بہتر ہے میرا ساتھ دو. تو میں حیدری صاحب کو ابھی سے کہوں گا کہ قبلہ مجھے پتہ ہی نہیں ان کتابوں میں کیا ہے, ایک ایک صفحہ پڑھ کے سناؤ. جن کی رگوں میں علی کی مودت گونج رہی ہے, نعرہ حیدری. ابو جہل کا سرما ڈالنا ہے ماں کی آغوش میں. قبلہ چھوٹے سے اللہ کے شیر میں کم از کم جو پنکھا گھر رہے ہیں وہ تو جاگے. مہربانی کر, شکریہ. زندگی میں پہلا منکر نبوت اور دشمن نبوت, نبی کا اپوزیشن لیڈر ابو جہل سامنے آیا. کیا کرنا ہے؟ سرما ڈال عین اللہ میں. ہاتھ بلند کیا. ماں نے علی کو دیکھا, علی نے ماں کو دیکھا. کہتے ہیں بچے کی زبان ماں سمجھتی ہے, ماں کی زبان بچہ سمجھتا ہے. ایک دوسرے سے گفتگو کی. علی نے کہا ہوگا ماں پہلا دشمن ہے میرے مولا کا. پھر پتہ نہیں اس انداز میں آئے یا نہ آئے. ہے اجازت؟ جب کہا ہے اجازت, ماں نے مسکرا کے اجازت دی. علی نے آغوش مادر کو زندگی میں پہلی بار شیر مادر کا اثر دکھاتے ہوئے دائیں ہاتھ علی نے اٹھایا. ابو دائیں چلا گیا, جہل بائیں چلا گیا. ماں نے کہا یہ ہاتھ ہے. ابو جہل کہنے لگا مجھے اپنے 360 خداؤں کی قسم, ایسا ہاتھ اگر ہو سکتا ہے تو اللہ کا ہو سکتا ہے. زندگی بھر لقبہ نہیں گیا. ابو جہل 10 سال کا ہوا, پہلی بار نبوت کی گواہی دی. 20 سال کا ہوا, بدر میں آیا. 21 سال کا ہوا, احد میں گیا. 22 سال کا کریل جوان علی, شباب کا موسم علی کے نقش قدم سے خوشبو کی بھیک مانگنے لگا. جاگ رہے ہو یا نہیں جاگ رہے؟ بس میں اپنا سارا مضمون سمیٹ کے آ گیا, اس لیے کہ میری ایک بات سے میرے ایک دوست کو چڑ ہے, میں اسی کو وہی سناتا. ہاں مدد ہوا ہے. آگے پھر حیدری صاحب جانے آپ. میرا جی چاہتا ہے قبلہ میں آپ کو بتاؤں. آج 22 سال کا ہوا, کڑیا جوان علی, عرب کے 420 قبائل اکٹھے ہوئے. حاضر بیٹھے ہو. عرب کے میں نے تعداد بتائی ہے, کردار نہیں بتایا. کردار حیدری صاحب بتائیں گے. عرب کے 420 قبائل اکٹھے ہوئے, جن کا سردار یہودی قبیلہ بنی والبہ, کیسے ایران, بنی غطفان, قریش, 4 بڑے بڑے قبیلے. دولت یہودیوں کی, دیکھتا ہوں کون شیعہ ڈال رہا ہے. دولت یہودیوں کی, طاقت عربوں کی. ذرا جانتے آؤ, ذرا جانتے آؤ. علی کی عزت کی قسم 1 روپے پڑھ کے تمہیں 7ویں آسمان سے لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہوں علی کی دی ہوئی طاقت سے. لیکن میرا جی چاہتا ہے لطف لے لے کے میں بھی پڑھتا ہوں, کوئی سنتا. کیا غدیر ہے. اور ختم کر رہا ہوں بات کو.
420 قبائل نے اکٹھے ہو کے سازش کی، خاتم بدہن محمد کو ختم کر دو، نعوذ باللہ اسلام ختم ہو جائے۔ 430 قبائل کی مشترکہ سازش حوالے امانت کے طور پر نبوت کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ایوان سماعت میں پہنچائی۔ کوئی نہ بولے، دیکھتا ہوں آج موجہ امیر المومنین ایوان سماعت میں پہنچائی۔ اللہ کے اپنے قلم سے تراشی ہوئی تصویر بول پڑی، مشیران جدل کو طلب کیا، آوازیں سنتے ہو سارا عرب اکٹھا ہو گیا ہے۔ عرب میں زندگی میں پہلی بار محمد اور علی کے خلاف قومی اتحاد ہو گیا ہے۔ جاگ رہے ہو الحمدللہ، جاگ پڑے ہو، جو سو رہا ہے اسے ذرا ذرا کہتے ہو جاگ جائے۔ کیا ارادہ ہے لڑنے کا؟ اپنے دور کا عالم تنہا کھڑا ہوا، جس کی سمجھ میں آئے گھر میں سمجھ آ جائے وہاں دعا کر دیں۔ اپنے دور کا عالم تنہا تاج الدین حیدری صاحب کو لفظ دے رہا ہوں قبلہ، اپنے دور کا عالم تنہا کھڑا ہوا، دیکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ بھاگنے کے ہم ماہر۔ کوئی ہمارا پال پیکا نہیں کر سکتا۔ دوسرا کھڑا ہوا سرکار کہتے ہیں بیٹھ جا، دوسرا کھڑا ہوا کہتا ہے غارے بہت زیادہ ہے۔ تیسرا شریف کھڑا ہوا جسے دو نے پالا تھا، تیسرا شریف کھڑا ہوا جسے دو نے پالا تھا۔ تیسرا شریف کہتا ہے لڑنا ضروری، ان میں ہمارے بھی کچھ ہے، میں جا کے کہہ دیتا ہوں، کوئی پھوپھی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، نہ لڑیں گے۔ حضور کہتے بیٹھتے جب بھی بولو گے بے محل بولو گے۔ اس پورے مجمع کے آخر سے 350 سال کی عمر کا وہ صحابی رسول جس نے اپنی ریش اقدس سے دروازہ بطول پہ چاروت کشی کہلوں کی عبادت ایجاد کر کے منا اہل بیت کا تمغہ لیا تھا، سلمان تین کی طرح کھڑا ہوا، دونوں ہاتھوں کی دونوں انگلیوں سے ابرو اٹھا کے ایک ایک چہرے کا چہرہ پڑھ کے ایک ایک کے خط و خال پڑھ کے چہرے سے نیت کا مطالعہ کر کے آواز آئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، میں فارس سے آیا تھا، تو نے ایک نظر جانے مجھے فارس بنا دیا۔ تو فارس بنا دیا۔ ہمارے علاقے میں رواج ہے خندق کھودتے، میں پوری سپیڈ سے چلتا جاؤں تاکہ آپ کو محسوس بھی نہ ہو۔ سلمان کی تجویز تھی، کل ایمان نے تائید کی، فخر سلیمان نے دیکھا، لوح محفوظ پہ عالمین کا مقدر لکھنے والے نفیس ترین ہاتھوں نے زندگی میں پہلی بار بیلچہ اٹھایا۔ خندق کی کھدائی شروع ہوئی، مسلمان مجاہدین خندق کھود رہے، خندق کھدائی جو ہو چکی، خندق کے اندر مسلمان کمانڈوز کے خیمے، خندق سے باہر 16,000 یہودی قریشی کافر ان کے خیمے جملہ 20 دن تک محاصرہ رہا۔ علامہ تاج الدین حیدری سے یہ ساری کتابیں سر طرف راجہ پوچھ لینا، 20 دن تک نہ ادھر سے کوئی مرا نہ ادھر سے کوئی حملہ ہوا، ہوتا کیا رہا؟ دونوں طرف کے مجاہدین میں آپس میں تبادلہ تبسم ہوتا رہا۔ سبحان اللہ، ہوتا رہا تبادلہ تبسم۔ 21ویں دن یزید کا بھی دادا معاویہ کا بھی باپ ابو سفیان کہتا ہے عمر اپنے آپ سے وقت آواز آئی جی چاچا کیوں نہیں لڑتے؟ کہا چاچا سوچ رہے مسلمانوں کا راشن ختم ہوگا، باہر آئیں گے، ہم حملہ کر دیں گے۔ ابو سفیان کہتا ہے بکواس نہ کر، رزق اللہ کا ہو، اجازت نبی کی ہو، تقسیم علی کرے، رزق قیامت تک ختم نہیں ہوتا، کوئی اور تجویز ہو۔ نعرہ حیدری، 4,000 یہودیوں کے 4 دستے بنے، 4 کمانڈر مقرر ہوئے۔ پہلے دستے کا کمانڈر عمر ابن عبد الوہاب، دوسرے کا اکرمہ ابن ابو جہل، تیسرے کا مرداس خیری، چوتھے کا زرار بن خطاب آئے قبلہ خطہ کے قریب آئے،
عمر ابن عبداللہ نے خندق دیکھی، آواز آئی عبور کیسے کریں گے؟ زرار کا خطاب کہتا ہے گھبرا نہ، خندق کھودنے والوں میں کچھ ہمارے بھی تھے، راستہ رکھا ہوگا، جاگ رہے ہو جو نہیں؟ الحمدللہ۔ ایک جگہ دہلی صاحب پورا فرماتے تھے، ایک جگہ تنگ دل، تنگ نظر، تنگ دست، تنگ ذہن مجاہد نے خندق کھودی تھی، وہاں سے راستہ ملا، عمر بن عبد اندر آیا، خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کی بدولت خریدا گیا خیمہ، اس خیمے کے درمیان میں دو قرآن آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کے چہرے کا مطالعہ کر رہے ہیں، سگے دہن دریدہ کی طرح۔ عمر ابن عبد نے کہا حل میں مبارک ہے کوئی جو میرے ساتھ لڑے؟ سرکار کہتے ہیں ہے کوئی؟ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں میں جو ہوں۔ آواز ہے تو بیٹھ جا، میں ان سے کہہ رہا ہوں تو اور ہے، یہ اور ہے، تیری خلقت اور ہے، ان کی خلقت اور ہے، تیرا مزاج اور ہے، ان کا مزاج اور ہے، تیرا معیار اور ہے، ان کا معیار اور ہے، تیرا کردار اور ہے، ان کا کردار اور ہے، تیری آغوش جس میں تو پرورش پا چکا ہے وہ اور ہے، جہاں میں پرورش پائی وہ آغوش اور ہے، تو بیٹھ جا، ان سے پوچھ رہا ہوں۔ کوئی نہ اٹھا۔ دوبارہ عمر ابن عبد آیا، لڑنا نہیں تھا تو آیا تو تھا۔ سرکار کہتے ہیں ہے کوئی؟ علی کہتے ہیں میں جو ہوں۔ آواز آئی بیٹھ جا۔ تیسری دفعہ عمر ابن عبد نے اپنا نیزہ خیمے میں مارا، شکاف ہوا، عالمین کی رحمت کو جلال آیا، جلال عزتی کا لبادہ اوڑھ کے اللہ کا رسول کھڑا ہوا۔ اب اللہ کے رسول کی آواز آئی یا علی اب آ۔ علی قریب آئے، کہتے یا علی اب میں اجازت دیتا ہوں، میں اجازت دیتا ہوں، توجہ میری جانب، میں اجازت دیتا ہوں آپ میدان میں جا اور اتنا لڑ، اتنا لڑ، اتنا لڑ کہ کفر کا نشان بھی ختم ہو جائے اور دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ بطول کی ماں کے خیمے کی توہین کرنے کی سزا کیا ہے۔ آخری آدمی تک نعرہ حیدری۔ علی تیار ہوئے، کیوں نہیں؟ تجھے لطف آئے نہ آئے، میں آپ خود کو لطف لوں۔ سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان امیر المومنین علی ابن ابی طالب، تیاری شروع ہوئی۔ جب علی رسول نے کہا سارے اختیارات دیتا ہوں جا، آج جوہر دکھا شجاعت کے۔ 22 سال کے علی نے زمین کی طرف دیکھا، بازار کا پتا پانی ہوا، آسمان کی طرف دیکھا، 7ویں آسمان میں زلزلہ آیا۔ اللہ نے کہا جبریل جلدی جا، جبریل نازل ہوا۔ آواز آئی اللہ کا رسول، اللہ سلام کے بعد کہتا تو جانتا ہے علی میرا ارادہ بھی ہے، میری طاقت کا مظہر بھی ہے، میرا چہرہ بھی ہے، میرا بازو بھی ہے، میرا ہاتھ بھی ہے۔ اب اگر اس مصرے کی بات تو نے نہ کی، اس فکرے کی، تو جان علی جانے۔ جبریل کہتا ہے اللہ کا رسول، اللہ کہتا ہے تو جانتا ہے علی میری طاقت کا مظہر بھی ہے۔ آج تو جو علی کو مکمل اختیارات دے کے میدان میں بھیج رہا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے اجازت ہے میں کائنات دوسری بنا لوں۔ بدلی نعرہ ہے، گرمی زیادہ ہے، زیادہ تکلیف نہ کرو نعرے کی۔ میں کائنات دوسری بنا لوں۔ آواز جبریل تو جا، میں جانوں علی جانے۔ یا علی اپنا امامہ اتارا، علی نے امامہ اتارا، علی کا امامہ اپنے سر پہ، اپنا امامہ علی کے سر پہ، علی کی ابا اپنے جسم پہ، علی کی اپنی ابا علی کے جسم پہ، اپنی کبا علی کو پہنائی، اپنی کبا علی کو پہنائی، علی کی کبا خود پہنی، اپنا کمر بند علی کو باندھا، اپنا کمر بند علی کو باندھا، علی کا کمر بند خود باندھا، اپنی زرہ علی کو پہنائی، علی کی زرہ خود پہنی، اپنا خود علی کو پہنایا، علی کا خود اپنے سر پہ رکھا، اپنے نالین علی کو دیے، علی کے نالین خود پہنے، اپنا عالم علی کو دیا، علی کا نالین، علی کا عالم خود لیا۔ ایک لمحے کے 18,000 کے حصے میں محمد علی بن گیا، علی محمد بن گیا۔ اللہ نے آسمانوں کو ملائکہ سے کہا اب پہچانو ان میں محمد کون ہے، علی کون ہے۔ ایک دفعہ پوری طاقت صرف کر کے دونوں بازو بلند کر کے علی کو بلانے کے انداز میں نعرہ حیدری۔ سج گیا علی۔ محمد نے دعا کم کی،
کوئی قدردان بندے کا میرا گزرا. علی نے پہلا قدم قبلہ باہر رکھا. خیمے سے علی نے یوں نہیں، توحید نبوت اور انسانیت کی افواج قاہرہ کا ازل سے ابد تک چیف آف دی آرمی اسٹاف علی ابن ابی طالب زندگی میں پہلی بار محمد سے مکمل اختیارات لے کے علی نے پہلا قدم باہر رکھا. خیبر خندق کی سرزمین کا جو جو سنگ ریزا علی کے قدم سے چھوتا گیا پورا نجف بنتا گیا. جاگ رہے ہو نہیں جاگ رہے ہو؟ اچھا، پورا نجف بنتا گیا. علی میدان میں آئے. ہمارے اپنے آپ سے وہ گھوڑے تھے، ہمارے اپنے آپ سے وہ گھوڑے تھے. اللہ کا امر زمین پہ. یاد ہے میں کہاں تھا؟ ہاں جی، اللہ کا امر زمین پہ. ہمارے اپنے آپ سے وہ گھوڑے پہ. کہتا ہے تو کون ہے؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں کہ مجھے پہچان لیتا جہنم کا ایندھن تو نہ بنتا. چلو شکر ہے اتنی شاپی بیدار. کہتا ہے پھر بھی بتا دو صحیح تو کون ہے؟ علی کہتا ہے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. لاہور والوں سے ہمیشہ میں نے اچھے فکرے پہ داغ لیے. فکرہ پسند آئے داغ ضرور دینا. جب علی نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، ابو طالب کا نام علی کے منہ سے سن کے عمر ابن عبد کے چہرے پہ سرسوں کا کھیت ہو گیا. موت کی سردی آئی لکنا تعلق لہجے میں. کہتا ہے تو بیضۃ البلد کا بیٹا ہے، نگہبان کعبہ کا بیٹا ہے، کلید بردار کعبہ کا بیٹا ہے، حاجیوں کو پانی پلانے والے کا بیٹا ہے، محمد کو پناہ دینے والے کا بیٹا ہے. آواز آئی ہاں. لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں اس لفظ کی اگر تیرے دل میں مودت علی کی لہر اٹھے تو بولنا ضرور، نہ اٹھے تو کوئی ڈال نہیں. کہتا ہے تو ابو طالب کا بیٹا ہے؟ آواز آئی ہاں. گھوڑے کے 4 چکر لے کے کانپتے ہوئے لہجے میں عمر ابن عبد کہتا ہے کہیں تو وہ تو نہیں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے؟ نعرہ حیدری. جنہیں علی اچھا لگتا ہو ایک دفعہ نعرہ. ہاں شاباش. کہتا ہے کیوں آئے؟ علی کہتے ہیں کفر ختم کرنے آیا ہوں. کہتا ہے واپس چلا جا. علی کہتا ہے علی واپس جانے کے لیے کبھی نہیں آتا. کہتا ہے تجھ سے بڑے بڑے قد والے مجاہد دیکھا ہے انہیں بھیج. علی کہتا ہے وہ سارے کے سارے نمائش کے لیے ہیں، آزمائش کے لیے میں ہوں. جاگو جاگو جاگو. آزمائش کے لیے میں علی ابن ابی طالب. اچھا کہتا ہے وار کر. علی کہتا ہے پہلے وار کرنا میری نسبی شرافت کے خلاف ہے. آئے گرمی. پہلے وار کر. حیدری صاحب سے پوچھے جب اس نے کہا پہلے وار کر، وہ جو خیموں سے سر باہر نکال کے جسم اندر سنبھال کے دیکھ رہے تھے، ان میں سے ایک پیچھے مڑا رسول سے کہتا ہے یا رسول اللہ وہ کہہ رہا تھا پہلے وار کر دیا ہوتا پہلے وار. میرا پاپا بتاتا تھا اس نامراد کا گرز بڑا وزنی ہے. رسول کہتے بکواس نہ کر، آج علی اللہ اور میرا مشترکہ ارادہ بن کے رکھا. آگے بڑھا پہلے وار کر. علی کہتے تو پہلے وار کر. عمر ابن عبد کہتا ہے میرا وار قضا کا وار ہے، اجل کا وار ہے، موت کا وار ہے، نہیں بچ سکے گا. سینہ تان کے فاطمہ بنت اسد کا شعر اللہ کے لہجے میں کہتا ہے ادب سے بات کر کے میں جلال کردگار ہوں. شکر ہے شکر ہے شکر ہے. آپ نے لطف آیا ہے کنجوسی نہیں بخیلی نہیں. نعرہ حیدری. ادب سے بات کر کے میں جلال کردگار ہوں.
زمین ہے میری دسترس میں آسمان شکار ہوں، محیط موت ہوں، غرور درد ذوالفقار ہوں۔ علی کہتے قضا میری رکاب ہے، قدر کے شہ سوار ہوں۔ علی کہتے بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو، تقریباً 4-5 ہزار کا مجمع ہوں۔ جو لفظ میں آپ کہہ رہا ہوں جس سن لو، ختم کر رہا ہوں بات کو، اگر جس سن لیا اور پسند آ گیا اور آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ سنا دیا، میں اور میرا مولا دونوں راضی، نہیں تو علی راضی، میرا اپنا قسمت، میرا نصیب۔ میں کہوں گا یا علی نہیں تو سنتے، میں کیا کروں تیری تعریف سنتے میں تھکا ہوا۔ ادب سے بات کر کے میں جلال کے زجار ہوں، محیط موت ہوں، غرور درد ذوالفقار ہوں۔ زمین میری دسترس میں آسمان شکار ہوں، قضا میری رکاب ہے، قدر کے شہ سوار ہوں۔ علی کہتے بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو۔ عمر کہتے کیا مطلب؟ علی کہتے بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو۔ میرے جیسے کم پڑھے لکھے دوست، الف ر ت ع الف شین، ارتعاش کا مطلب ہے گہرائی، ارتعاش کا مطلب ہے مد و جزر، ارتعاش کا مطلب ہے وائبریشن، ارتعاش کا مطلب ہے غیرت، ارتعاش کا مطلب ہے حمیت، ارتعاش کا مطلب ہے طاقت، ارتعاش کا مطلب ہے توانائی، ارتعاش کا مطلب ہے جوش، ارتعاش کا مطلب ہے جنون، ارتعاش کا مطلب ہے جذبہ، ارتعاش کا مطلب ہے تحیر، ارتعاش کا مطلب ہے توانائی، ارتعاش کا مطلب ہے کائنات سے چھائی ہوئی طاقت۔ علی کہتے بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو۔ عمر کہتے بننا، علی کہتے بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو۔ عمر کہتے بننا، علی کہتے بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو، میرے لہو کے ارتعاش کو، میرے لہو کے ارتعاش کو۔ عمر کہتے بننا، علی کہتے بننا، زمین حق کی بھیک بھی نہ دے گی تیری لاش کو۔ کر کے شامیانے کو چھوٹا ہوا، آسمان تک نہ جائے بے شک، نعرہ حیدری۔ زمین حق کی بھیک بھی نہ دے گی تیری لاش کو۔ حیدری صاحب 1400 سال پہلے علی نے کہا تھا بہت نہ آزما میرے لہو کے ارتعاش کو، ورنہ زمین حق کی بھیک بھی نہ دے گی تیری لاش کو۔ 1400 سال بعد ہم نے بھی دیکھا علی کے دشمن کو زمین حق کی بھیک ہی نہیں دی۔ کیا میرے ساتھ لے کے علی کی طرف عمر اپنے آپ پہ وہ بڑھا، سگے دہن دریدہ کی طرف بڑھا، ادھر بڑھا، ادھر رسول نے دیکھا، ادھر بڑھا، آواز آئی ہوشیار ہو جا، میرا وار اجل کا وار ہے، اجل موت کو کہتے ہیں، میرا وار موت کا وار ہے، اجل کا وار ہے۔ علی اگرائی لے کے کہتے ہیں بکواس نہ کر، اجل جمع ہوئی ہے میری کم سنی کے ہاتھ میں۔ اجل جمع ہوئی ہے میری کم سنی کے ہاتھ میں، قیامتوں کی گھن گھنن ہے میرے معجزات میں۔ علی کہتے ہیں ہلاکتوں کی گونج ہے صدا میری حیات میں، میرا مثیل آج تک نہیں ہے کائنات میں۔ علی کہتے ہیں میرا غضب نہیں، تباہیوں کا ایک جال ہے، جو میرا وار سہ سکے وہ کون ماں کا لال ہے۔ آخری آدمی تک نعرہ حیدری۔ اسی علی کا غریب بیٹا حسین، وہ علی تھا، میں نام لیتا تھا، جیسا درس کوئی نہ میں جی چاہتا ہے تو آنسو آ جائے۔ ہاں بابا بڑے مسائل میں چلتی ہو ہی نہیں سکتی،
میں شہزادے علی اکبر کی شہادت پڑھ رہا تھا جلدی میں. لکھوی صاحب ایک مومن کھڑا ہوا مجھے کہتا ہے شاہ جی اتنی جلدی تو اکبر کو حسین نے نہیں بھیجا تھا جتنی جلدی تو پڑھ رہا ہے. ہاں ہاں یہ ہو میرے جوان شبیہ ہے جو جنا ہوں یا برامت جو حیدری صاحب کریں گے برامت. لیکن میرا جی چاہتا ہے وقت ایسا ہے مجھے اللہ اس مجلس کے صدقے میں میرے بھائی کامران ظفر صاحب کو شفائے کامل عطا کرے. کہیں ہیں اگر اور میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو بانی مجلس کی حیثیت میں آئے تاکہ میں انہیں سناؤں حسین کتنا غریب. میری ماں میری بہن یہاں کھڑے ہو کے اگر کوئی غلط نگاہ سے میری ماں بہنوں کو دیکھے شیور کے ساتھ اس کا حشر ہو. جتنے بھائی جتنے نوجوان بیٹھے ہو میرے مذہب میں مناظرے کی تاریخ کا ستون ہے علامہ تاج الدین حیدری صاحب. میں سید ہوں ان سے عمر میں چھوٹا ہو کے ہاتھ جوڑ کے ان سے اجازت مانتا ہوں. قاضی صاحب آپ سید ہیں جتنے سید بیٹھے ہو میرے سامنے ان سے میں غریب اجازت لیتا ہوں. شہادت پڑھیں گے حیدری صاحب لیکن شہادت سے پہلے اصغر کے بعد سے لے کے جہاں علامہ عرفان اگر آپ جی نے چھوڑا ہے وہیں سے پڑھا. اصغر کو دفن کر کے عرفان صاحب تو پڑھ گئے اور تمہیں سن لیا. مجھے علی کی عزت کی قسم کہتا سید ہو کہ تم مجھ سے اجازت مر جنہیں رونا نہ آئے رونے کی شکل بنا لے. محرم شروع ہو چکا ہے تو چاند کا انتظار نہ کر. 9 درہم کو جس دن سے حسین کا سفیر مارا گیا مسلم کے بچے یتیم ہو گئے اس دن سے مجھے کہتا ہے ٹھیک ہے بچوں کا نام لیا ہے میرا بھائی ہے. کہتا ہے بہن بیوہ ہوئی حسین کی. اس دن سے محرم شروع ہے. میں وعدہ کرتا ہوں علم میرے ہاتھ میں ہے. کسی کے دل میں کوئی مقصد ہو اس وقت پتہ نہیں حالات اس قسم کے ہیں. اللہ جانے اگلے سال کے مجلس میں پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں کچھ نہیں پتا. ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں کتاب علی کی عزت کی قسم کوئی نہیں پتا. اسی طرح سے مجلسیں ہوتی رہیں گی. اگر ہم کام آ بھی جائے کوئی گولی سینے کے پار ہو بھی جائے تو بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے سے بہتر ہے ہم مر جائیں. کیا جی 9 دفعہ اصغر کی لاش کو لے کے شفیع جو قبر بناتا تھا پھر اصغر کو سلا کے پھر اٹھا آہستہ سے کہتا اصغر زمین گرم ہے تیرا جسم نرم ہے. سلام شاہ صاحب اکبر کے سینے سے بچی کا پھل نکال اکبر کے سینے میں نے پڑھ لیا تو سن لیا. جس بھائی کو رونا نہ آئے کوئی میرا قدر نہیں.
اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکال کے قاسم کی لاش کے ٹکڑے چن کے انہیں عمامے میں باندھ کے مزدوروں کی طرح لاد کے خیمے پہنچا کے عباس کے قلم جدا بازو چن کے دیکھ میری طرف اللہ جانے تجھے بھی اپنے پہ اختیار نہ رہے عباس کے دونوں بازو چن کے اصغر کو دفن کر کے اون و محمد کو 12 میل دور جا کے ان کی زخمی پیشانی کو بوسہ دے کے واپس آ کے وارثوں کے خیموں پہ آخری نظر ڈال کے شبیر چپ کر کے قبلہ کربلا کی کم ریت کو ماں زہرا کی گولی سمجھ کے چپ کر کے مظلوم بیٹھ گیا غربال کی طرح جسم ہے 6666 زخم ہے زخموں میں تیروں کے زخم تیروں میں نیزوں کے زخم دائیں کی ہوا بائیں گزر جاتی ہے بائیں کی ہوا دائیں گزر جاتی ہے پیشانی زخمی قبلہ ابرو کٹے ہوئے صاحب جو زندگی بھر نہیں رویا چاہے نہیں پڑا جو زندگی بھر نہیں رویا دل پہ کنٹرول کرے اور پتھر اس کے ہو دیکھ میری طرف بابا پتھر کلیجہ میں ہو اگر وہ بھی پگھل نہ جائے تو حسین قتیل عبرت کیا ہوا حسین پھر کیوں کہتا ہے میں قتیل عبرت شگافتہ ماما سن لو ذکر میں اگر قبر ہے حسین کی آنسو جہاں سے آئے میرا ذمہ شگافتہ ماما جیسا پیشانی پہ زخم کٹے ہوئے ابرو آنکھوں میں تیر کربلا کی گرم ریت چہرے پہ اصغر کے خون میں ریش حجاب زخمی ہاتھ تار تار عبا چپ کر کے بیٹھا ہے ایک جگہ خون زیادہ ہو جاتا ہے وہاں سے کوشش کر کے اٹھ کے دوسری طرف بیٹھتا ہے چپ کر کے مظلوم بیٹھا ہے کوئی تیر مارتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے کوئی نیزہ مارتا ہے کوئی ٹوٹی ہوئی تلوار کا ٹکڑا مارتا ہے اور غیرت مند شیعہ جسے مارنے کو کچھ نہیں ملتا گرم ریت اٹھا کے مظلوم کے زخموں پہ مارتا ہے تاکہ اسے درد ہو چیخ نکلے چپ کر کے بیٹھا ہے پتہ نہیں سن رہے ہو سن کے رو رہا ہے چپ کر کے مظلوم بیٹھا ہے شاہ صاحب ابو الخنوق کہتا ہے میں علم کا واسطہ دے کے کہتا ہوں وہ مومن اپنے قابو میں نہیں ہے اسے نہ دیکھو اپنی عبادت ضائع نہ کرو میرے لفظ سنتے ہو میں نے وعدہ کیا ہے ہر آنکھ سے ساون کے بادل کی طرح نہیں برسے گا شبیر کے غم میں یہ اکیلا چیخ رہا ہے تو سن رہا ہے جبلا حسین کے بچے چیختے چیختے گرتے رہے پتہ نہیں کسی نے سنبھالا بھی یا نہیں سنبھالا حسین کا واسطہ دیکھتا میری طرف مجھے بہت آ جاتی حیدری صاحب بچ گئی اذان مر گیا حسین رہ گئی اذان مارا گیا حسین بچ گئی نماز مارا گیا اکبر بچ گئی اذانیں مارا گیا اکبر بچ گیا آج مسلمان اذان دیتا ہے وہ حسین تو مارا گیا اکبر تو مارا گیا قاسم تو مارا گیا عون تو مارا گیا عباس تو مارا گیا کیونکہ چپ کر کے بیٹھا ہے ابو الخنوق کا کتنا غیرت مند تھا ابو الخنوق کا بیٹھا جی قبضہ تلوار کی پیشانی رکھ کے بیٹھا ہے 4 دفعہ میں نے آواز دی حسین 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 نہیں بولا ایک ظالم دوڑا دوڑ کے جا کے کہا تمہارے اپنے ساتھ تمہارے کو حسین خود مر گیا ہے آواز نہیں کیسے آواز نہیں میں نے 4 دفعہ بلایا کوئی جواب نہیں ہے عمر بن صاحب کہتے ہیں جب تو خود نہ دیکھ لوں کیسے مانوں 30 گھوڑوں سواروں کا دستہ لے کے آیا حسین کے قریب پتہ نہیں تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے غلط پڑھوں زینب شفاعت نہ کرے اکیلا مظلوم بیٹھا ہے ابو الخنوق کہتے ہیں 30 سوار مظلوم کے کیسے 4 دفعہ چکر لگاتے ہیں مظلوم نے قبضہ تلوار سے پیشانی نہیں اٹھائی جب نہیں اٹھائی عمر اپنے ساتھ نے یہ دیکھنے کے لیے زندہ ہی مر گیا ہے
آواز آئی یہ مارا گیا. اب سارے سوار ادھر چلو جدھر اس کی بہن کا خیمہ ہے. ایک خیمے کا نام آیا. اب خلوص کہتے میں نے دیکھا بہن کا نام سن کے شبیر نے اپنی پیشانی اٹھائی. 4 دفعہ اٹھنے کی کوشش کی, اٹھ نہیں سکا. آخر مظلوم نے اپنی کونیاں دیکھ کے آواز آئی عمر ابن سعد اور میں زندہ ہوں اور ابھی میری بہن کے خیمے کی طرف نہ جاؤ اور ابھی میں زندہ ہوں. یہ کہہ کے اکیلا بات الحمدللہ شہادت میں نہیں پڑھتا, 2 لاکھ پڑھ کے چھوڑتا ہوں, چاہے تو چاہے میں چھوڑ دوں گا. میری مجلس مکمل ہو گئی. لکشمی صاحب مجلس میری ہو گئی مکمل. جو شخص رویا اس کا بھی شکر گزار, سے آنسو نہیں آئے ذرا توجہ کرے, آنکھوں کا وضو ہو جائے. چپ کر کے بیٹھے قاضی صاحب پڑھ دوں. عمر ابن سعد نے منادی کرائی, اس غریب کا کوئی نہیں رہ گیا. اب جو جتنا زیادہ ظلم کرے گا اتنا انعام دوں گا. زیادہ انعام کا نام ہے 6 قاتل نکلے قبلہ. اب تک پڑھتے رہیے. اب میری ماں بہنیں سامنے بیٹھی, اپنی آنکھوں کو پردہ کر کے تم سے کہتا ہوں اب سننا. ادھر سے 6 قاتل نکلے, ادھر سامنے ہے خیمہ, خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے فضا, فضا کے پیچھے کھڑی ہے زینب, زینب کے ساتھ کھڑی ہے کلثوم, کلثوم کے ساتھ کھڑی ہے رقیہ, رقیہ کے پیچھے کھڑی ہے لیلا, لیلا کے ساتھ کھڑی ہے رباب, رباب کے پیچھے کھڑی ہے فروا. فضا کا دامن پکڑ کے 3.5 سال کی سکینہ چپ کر کے کھڑی ہے. جب 6 قاتل ادھر سے آئے, 6 قاتلوں کو آتے ہوئے دیکھ کر فضا نے آسمان کی طرف دیکھ کے آہستہ سے چیخ آئی, بار الہ, بار الہ. اتنا غریب کو نہیں تھا. آواز آئی سلامت رہو, سلامت رہو. اتنا غریب تو نہیں تھا. سکینہ کہتی ہے دادی کیوں کہہ رہی ہے؟ زینب کہتی ہے اماں فضا کیوں کا؟ آواز آئی اگر مجھے اماں کہتی ہے دعا مانگ, مجھے موت آ جائے. آواز آئی کیوں؟ آواز آئی قاتل 6 ہے, حسین اکیلا ہے, کوئی روئے یا نہ روئے. حسین کی غربت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں دیکھو میری طرف. جب فضا نے کہا قاتل 6 ہے, حسین اکیلا ہے, عباس مارا گیا, اکبر مارا گیا. سکینہ سامنے آئی, 3.5 سال کی سکینہ کہتے ہیں دادی فضا قاتل کیوں آ رہے, قاتل کیا چاہتے؟ اور میری ماں بہن اس وقت فضا نے تھوڑی سی ریت اٹھائی, سکینہ کے بالوں میں ملا کے آہستہ سے فضا کہتی ہے سکینہ تیرے پاپا کے قاتلوں کو لالچ ہے دولت کا, انعام کا لالچ. اور انعام کے لالچ کا نام آیا. سکینہ نے فضا کا دامن چھوڑا, چھوڑ کے ایک خیمے کے دروازے پہ جا کے فضا چھوٹا سا دامن پھیلا کے کہتی ہے بیوی ہو, کسی کے پاس کچھ ہو مجھے دے دو, اور میرے پاپا کے قاتلوں کو دولت کا لالچ ہے, مجھے کچھ سلامت رہو, سلامت رہو, مجھے کچھ دے دو, میرا بابا بچ جائے میں واپس کر دوں گی. سلامت رہو. آ گیا شہادت حدیث صاحب پڑھیں گے. چپ کر کے بیٹھا حسین. جتنی خاموشی ہے اگر تم نے غور سے سن لیا رات کو مغربین کی نماز میں بھی آنسو نہیں ہوئے. چلو نہیں پڑتا. یہ ہے کلام اللہ, یہ ہے قرآن. جو میں نے سنا جب پڑھا اس میں ایک لفظ ادھر ادھر کروں مجھے اس کی قسم. چپ کر کے حسین کہتا ہے 6 قاتل گھوڑوں پہ کھڑے, چھڑانے والا کوئی نہیں. سکینہ دیکھ رہی ہے, بہنیں دیکھ رہی ہے, قاتل مشورہ کر رہے ہیں کون زیادہ ظلم کرے گا. سب سے پہلے مرثد ابن اخنس ملعون کہتا ہے میں وہ ظلم کروں گا اسے قبر تک یاد رہے گا. یہ گھوڑے سے اترا, اگر مجھے سید اور غیر سید معاف رکھو, چھپا نہیں سکتا. صراط سجاد کا فرمان ہے جو ہمارے پر ہونے والے ظلم چھپائے, ہمارے مصائب چھپائے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. قبلہ آخری اور پڑھو, اس کے بعد شاید میں نہ پڑھ سکوں. تو اٹھ کے ماتم کر تیری مرضی, چھپ کے ماتم کر تیری مرضی, چپ کر کے وہ ماتم کر تیری مرضی. شبیر بیٹھا ہوں
5 रातन घोड़ों पे मस्तक नीचे उतरा, सामने बैठ 3 दफा का हुसैन तेरे आका ने सर नहीं उठाया, फिर कहा हुसैन सर नहीं उठाया, 3 दफा का हुसैन और तेरे जख्मी आका ने पेशानी कब्जा तलवार से उठाई और करबला का शाह में बैठे हुए 20,000 मोमिनीन और मोमिनात, किसी के दिल में तो जज्बा है न रोने का, कोई तो फुर्सा देना चाहता है। इधर तेरे जख्मी आका ने अपनी पेशानी उठाई, जब मकसद पे नखरत मलून ने इस बगैरत ने एक वजनी पत्थर उठा के हुसैन की जख्मी पेशानी पे तेरे आका के दोनों हाथ और पीछे की तरफ आए, 3 दफा आवाज आई, जा गुर्बत जा गुर्बत, हाय मेरी गुर्बत, हाय मेरी गुर्बत, हाय मेरी गुर्बत। सलामत रहो, सलामत। इसी तरह से बैठे जनाब ताज साहब पढ़ेंगे। वो जिसका वास्ता है शबीर और अली से सामने मौजूद है। मुख्तसर वक्त में मुख्तसर इबादत, सवाल और जवाब और शबीर की बरामदगी आप ही शबीर गुजरा की बरामदगी आप ही करेंगे। एक तो ऐलान समाप्त फरमा लीजिए 26 जून को